حدیث نمبر 552 بابن فی خروج النساء الی المساجد، عورتوں کا مسجدوں میں جانا نماز ادا کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی نماز کے لیے مسجد کو جایا کرتی تھیں۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا عیسی بن یونس عن الاعمش عن مجاہد قال كنا عند ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنوا للنساء باللیل الى المساجد فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا فقال فعل الله بك وفعل اقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا نأذن وفي الباب عن ابي هريره وزينب امراه عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو۔ دن کے بجائے عورتیں رات میں چونکہ فتنے کا خوف کم ہوتا ہے اور گوشے پردے کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اسی لیے عورتوں کو رات میں اگر نماز کے لیے اجازت طلب کریں اپنے شوہروں سے تو ان کو اجازت دینا چاہیے۔ رات کے وقت میں مغرب کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز، ایسے وقت اجازت دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر کے صاحبزادے نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کے ایک صاحبزادے نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور وہ اسے فساد کا کیونکہ وہ اسے فساد کا ذریعہ بنا لیں گی عورتیں۔ اگر عورتوں کو رات میں مساجد جانے کی ہم اجازت دیں گے نماز ادا کرنے کے لیے تو نماز ادا کرنے کے بجائے وہ لوگ فتنہ اور فساد پھیلائیں گی، گوشے پردے کا مسئلہ ہوگا اور پھر مختلف فتنوں کے دروازے کھلیں گے، لہذا ہم عورتوں کو رات میں بھی مسجد جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے اور ایسا کرے، میں فرمان رسول پیش کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے پہلے بھی اس مسئلے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا تھا، عورتیں بھی محفوظ تھی اور بابرکت زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں مساجد کو آتی تھیں، نماز ادا کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں عورتوں کو مساجد آنے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو صورتحال ہے اس صورتحال کو ملاحظہ فرماتے تو ضرور آپ عورتوں کو مساجد آنے سے منع کر دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے رونما ہو چکے تھے، مسائل پیدا ہو رہے تھے عورتوں کے مساجد آنے سے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمانی فراست سے ان فتنوں کو تاڑ لیا، اسی لیے آپ نے روک لگا دی۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام اکابر صحابہ موجود تھے، کسی نے انکار بھی نہیں کیا، نکیر بھی نہیں فرمائی، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کس طرح روکتے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے عورتوں کو مساجد آنے سے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے ایک امت کو ایک نہج ملتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصلحت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں، مسائل بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی لیکن بعد میں اسی چیز کو اگر فتنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہو تو اس پر روک لگائی جا سکتی ہے، جیسا کہ فقہ کے بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کو حاکم وقت بادشاہ اسلام پر چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ زانی کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے اور شہر بدر بھی کرنے کا حکم ہے، لیکن شرعی حکم تو صرف 100 کوڑے مارنا ہے۔ شہر بدر کرنے کی رائے، شہر بدر کرنے کا حکم بادشاہ وقت کی رائے پر اور اس کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک مجرم ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم پھیلنے کا اندیشہ ہے، ایسے ہی چور ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے،
اور اس کے ضرر سے، اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر وہ اس کو شہر بدر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی موجودگی میں جبکہ بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ موجود تھے، آپ نے ایسا کیا، حالانکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ خود موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عورتیں بھی مساجد کو آتی تھیں نماز کے لیے، لیکن بعد میں آپ نے روک دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آہستہ آہستہ فتنے رونما ہونے لگے تھے۔ خود حضرت ابن عمر کے صاحبزادے بھی فرماتے ہیں کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے، شوہر کی اجازت پر موقوف ہے تو ہم اپنی بیویوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اگر اجازت دیں گے تو مسجد کے نام پر وہ لوگ کہیں گے ہم نماز کو جا رہی ہیں اور کسی اور طرف چلی جائیں یا کچھ اور فتنے اور فساد کا ذریعہ بن جائیں تو مشکل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کو بہانہ بنا کر، جیسا کہ موجودہ زمانے میں ماں باپ کی توجہ اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں برقع پہن کر، کالج کو جا رہی ہیں، کہتی ہیں اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر، مدرسے کے نام پر پارکوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور جو بے حیائیاں اور جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آزادی اور جو ڈھیل دی جا رہی ہے، والدین کی طرف سے نگرانی نہیں کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے برائیوں کا سدباب ہونے کے بجائے برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کی تربیت پر توجہ دیں، نگرانی کریں، اور خاص طور پر شرعی احکام کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کا تحفہ بیٹے کے لیے حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین تحفہ والد کی جانب سے اولاد کے لیے یہ ہے کہ والد اولاد کی بہترین تربیت کریں اور اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق سے آراستہ کریں۔ تو صحابہ کرام کا مقصد اور منشا یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ، آپ کے فرامین مبارکہ کو امت تک پہنچائیں، اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی روایتوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشتاقان دیدار کا ہجوم رہتا تھا، صحابہ کرام مختلف علاقوں سے پہنچتے تھے۔ آج جیسا کہ موجودہ زمانے میں سہولت ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور کتابیں بھی فراہم ہیں، فقہ کا ایک ذخیرہ، بڑا ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے، تمام مسائل موجود ہیں، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ احکام نازل ہو رہے تھے، صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے اور احکام سنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع، حسب زمان اور حسب مکان اس لحاظ سے آپ مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک صحابی نے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں، چومنے کے بارے میں پوچھا، بیوی کو کیا بوسہ دیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی اور ایک صحابی کو روک دیا۔ تو اب یہ جو روایت میں جو اختلاف ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو اجازت دی گئی وہ بوڑھے تھے، فتنے کا ڈر نہیں تھا، وہاں پر فتنے کا خوف اور اندیشہ نہیں تھا، اسی لیے اجازت دی گئی، اور جن صحابی کو روک دیا گیا وہ نوجوان تھے، پھر بوسے سے آگے بڑھنے کا وہاں پر احتمال تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، ان کا یہ شوق تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اور آپ کے فرامین مبارکہ کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، یہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اسی لیے وہ کثرت سے روایت کرتے تھے۔ جو بھی حدیث ان کے پاس موجود ہوتی، کتمان علم کے ڈر سے، خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں پوچھ تاچھ نہ کرے، اس لیے وہ لوگ بیان کیا کر دیتے تھے۔ چونکہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی علم ہو اور وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تو بہرحال کتمان علم درست نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کرام یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس مسئلے کا اس زمانے میں حکم موجود ہے یا نہیں، بس ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ روایت پیش کر دی جائے۔ اسی لیے آپ اپنے فرزند کو ڈانٹتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ارشاد رسول کو پیش کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ اپنا اپنا اجتہاد ہے، زمانے کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں، حالات کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک انتہائی پاکیزہ ماحول فراہم تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زمانہ ہے۔ تو بابرکت زمانہ تھا، فتنے رونما نہیں ہوئے تھے، اسی لیے اس وقت عام اجازت تھی، عورتیں مساجد کو آتی تھیں۔ لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات مبارکہ سے فقہا نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ مسجد کو جا کر نماز پڑھ سکتی ہے عورت، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ گھر میں بھی ہال میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، بیڈ روم میں، جہاں پر ستر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی داخل نہیں ہوتے، عورت کے تمام اعضاء مستور رہتے ہیں۔ اور بیڈ روم میں سے بھی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوٹھری میں، ایسی جگہ جہاں پر گھر کے افراد میں سے کوئی داخل نہیں ہوتے، ویسی جگہ نماز پڑھنا اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یعنی چھپے ہوئے رہتے ہیں، ستر زیادہ ہوتا ہے۔ دیوان خانہ ہے، دائلان ہے، آمد و رفت رہتی ہے، خاندان کے افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بیڈ روم میں اور کوٹھری میں، ایسے روم میں جہاں پر کوئی داخل نہیں ہوتے، وہاں اگر پڑھیں تو اور زیادہ بہتر بات ہے۔